बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर बडानी हाजिर खिदमत हूँ। चंद दिन पहले फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ मैं ख़ुद भी मौजूद था। उन्होंने 20-25 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए। किसी को कहा कि जी किसी की पगड़ियों के फ़ुटबॉल बना के जो है वो उसके साथ खेलूँगा, किसी ने बदमाशी की तो उसके साथ डबल बदमाशी करूँगा, जो प्यार करेगा उसके साथ डबल प्यार करूँगा, और इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक बात उन्होंने ये की कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो बॉर्डरों पे शहीद हों, वहाँ उनको गोलियां लगें। और जिसके रद्द-ए-अमल में मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि अगर आइन में ये नहीं लिखा हुआ तो फिर आइन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि फ़ौजी जो हैं हमारे वो कारोबार भी करें और बिज़नेसेस वगैरह करें और वो भी प्रॉफिटेबल हों। तो खैर उसका वो जवाब देने में नाकाम रहे और इस तरह की वो गोल मोल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वहाँ से रवाना हो गए। तो कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुद नोटिस लिया, जिस पर आज जो है वो फैसल वाडा साहब को नोटिस जारी किए। ये हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन में कोई दर्जन के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें आज़ाद कबीले के लोग भी शामिल थे, जिसमें कुछ पार्टी के लोग भी जो है वो जो अरकान कौमी असम्बली थे उन्होंने भी जो है वो हमले करना शुरू कर दिए। तो इस पे जो है वो वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और कोर्ट के मामलात जो है वो बाखूबी जानते हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरह के मामलात पीछे से चल रहे हैं पिछले चंद दिनों से, और अब आगे जो है वो नोटिस भी कर दिया गया है फैसल वाडा साहब को, क्या देखते हैं आगे अगली चंद समातों में क्या होगा? या वो आके गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेंगे, या इस चीज़ को जिस तरह से वो कल रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी उन्होंने बड़े उड़ के जो है वो बातें कर रहे थे, जी ये वो और मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा सा नज़र दौड़ाइएगा, क्या समझते हैं? अच्छा, सबसे पहले बडानी साहब आपका बेहद शुक्रिया। मैं समात के ऊपर आता हूँ, मगर उससे कबल फैसल वाडा साहब ना मेरे लिए काबिल तर्स आदमी है। फैसल वाडा साहब 2022 में जस्टिस बंदयाल के सामने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, नाअहली की तलवार सर पर लटक रही थी, वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होते थे तो मैंने तब फैसल वाडा साहब को देखा है। चेहरा उतरा होता था, परेशानी में हू का आलम होता था। और अब के जो फैसल वाडा साहब हैं, तब उनके ऊपर हाथ नहीं था, तब वो किसी की उंगलियों पे नाच नहीं रहे थे। आज वो पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की उंगलियों पे नाचते हुए नेशनल टीवी में बैठकर मुल्क को धमका रहे होते हैं। आपने अभी आज़ाद कबीले का जिक्र किया, ये सिर्फ फैसल वाडा हों, मोहसिन नकवी हों या फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों, ये आज़ाद कबीले से नहीं है। इस वक्त आपकी पूरी पार्लिमान आज़ाद कबीले से है। आपकी पूरी पार्लिमान आज़ाद कबीले से ताल्लुक़ रखती है। और आपके बड़ी बड़ी बदकिस्मती से शारा दस्तूर पर जितनी भी इमारतें हैं उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान संगे मरमर के सफ़ेद रंग की ये इमारत है। इसका वैसे तो रुतबा बहुत बुलंद है आईन पाकिस्तान के तहत, लेकिन इसके जो सरबराह बैठे हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं शक पड़ता है कि वो भी आज़ाद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, उसकी वजह यही है कि एग्जेक्टिव में जुडिशरी में एग्जेक्टिव की इन्वॉल्वमेंट का मामला था, और उसमें आपके मुल्क के चीफ जस्टिस का जो किरदार रहा है वो आज़ाद कबीले वाला किरदार ही है। तो खैर आज वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हुई हैं। फैसल वाडा साहब को तलब कर लिया गया। इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, इदारा जाती रद्द अमल जिस तरह से आना चाहिए था जुडिशरी की जानिब से, वो नहीं आया। लेकिन आज का जो मैच था वो मेरे नज़दीक फ़िक्स मैच था। यानी आपने फैसल वाडा को भी नोटिस कर दिए, आपने मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस कर दिए, बाकी जो 8-10 लोग बचते हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, हुक्मरान जमात से, आपने उसे क्यों नोटिस नहीं किए? उन्होंने भी तो इसी तरह की बातें की थी। तो फ़िक्स मैच 2 हफ़्तों के लिए जवाब तलब किया गया, ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा गया। गालबन 5 जून को इसकी दोबारा समाअत रखी गई है। अहम नहीं है। अहम हमारे लिए जो चीज़ डिस्कस करने के लिए है वो ये है कि ये एक मैच है, ये एक 2 हरीफों के दरमियान मैच है। एक पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरा पाकिस्तान का जो अदलिया है, जुडिशल सिस्टम है, वो है आमने सामने। और इस बार चाहे जुडिशरी के सरबराह जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड हों, चाहे वो एग्जेक्टिव का पूरा साथ दे रहे हों, मगर जजेस उठ खड़े हुए हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर मुझसे कोई पूछे कि यार तुम इन 8, 10, 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कैसे देखते हो, तो मैं वन लाइनर में ये जवाब दूंगा कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप में जो पाकिस्तान की जुडिशरी थी वो अब ग्रिप कमज़ोर हो रही है, सिरक रही है उनकी पावर। उसके रिस्पॉन्स में ये लोग आ रहे हैं, और इसमें आपके मुल्क का अटॉर्नी जनरल ऑफिस से लेकर आपकी पूरी जो हुकूमत है वो उसमें मुलविस है।
تو بہرحال پازیٹیو چیز یہ ہے کہ کنٹیمپٹ کی جو اصل پروسیڈنگز ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ہیں جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی کی، اور ان کیسز میں اچھا فیصل واڈا صاحب کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں ایک ایماندار جج کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گا، ان کے سامنے جاؤں گا. حالانکہ شاہ زیب خانزادہ ان کو بار بار کہتے رہے کہ اب جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی ہونے جا رہی ہے یہ وہ، لیکن ان کو رتی برابر بھی اس طرح کی فکر نہیں تھی. اس طرح سے وہ جس طرح سے ایک بندے کے اوپر جب کنٹیمپٹ لگتی ہے تو وہ 14 طبق اس کے روشن ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی انہوں نے، بلکہ الٹا وہ جارحانہ انداز میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا، میں آپ کا سوال سمجھ چکا، بڑا زبردست آپ نے سوال پوچھا. دیکھیے اس وقت فیصل واڈا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے پاکستان کی پوری فوجی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اور اس میں حقیقت بھی ہے. دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ کو مجبوراً، مجھے یہ لگتا ہے میری ذاتی رائے ہے، چیف جسٹس کو مجبوراً یہ خود نوٹس لینا پڑا. اور آج جب وہ نوٹسز جاری کر رہے تھے، انہوں نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں یا جو اٹارنی جنرل آفس ہوتا ہے نا، یہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے عدالت میں، بالکل ان سے کہا کہ آئی ایم سوری وی ہیو ٹو ایشو دا نوٹس، میں معذرت خواہ ہوں لیکن مجبوراً ہمیں نوٹسز جاری کرنے پڑ رہے ہیں. یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نہیں کہہ رہے تھے، یہ وفاقی حکومت کو ہی بالواسطہ پیغام تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اتنے یقین کریں کہ آؤٹ سپوکن ہے کہ انہوں نے آج بھی حقیقت بتا دی کہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے کروایا گیا. لیکن جس طرح اگر وہ مجبور ہو کے اس نہج تک پہنچے ہیں اور ود ان دا جوڈیشری ان پہ اتنا پریشر آتا ہے کہ وہ صرف اور کچھ بھی نہ کریں، جوڈیشری کا ساتھ دینا تو دور کی بات، وہ صرف نیوٹرل بھی ہو جائیں نا اس معاملے میں، ان بائسڈ ہو جائیں. اور پھر جب جوڈیشری کھڑی ہوگی اور فیصل واڈا صاحب کے اوپر نااہلی کی تلوار توہین عدالت میں لٹکے گی، پھر چاہے آپ کی مقتدرہ کے پہلے 8 سے 10 پاورفل لوگ بھی فیصل واڈا کو روز یقین دہانی کرائیں نا، وہ جو ہاتھ کل بڑے پھلا پھلو کے اور جس منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے، وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں آ کر ادھر ہی معافی مانگیں گے. اچھا یہ تو بات ہو گئی. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی مسلسل تنقید کا شکار رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کو ہمیشہ جو ہے وہ تضحیق بھی ان کی جاتی رہی، ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو پریشرائز بھی کیا جاتا رہا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس تب کیوں نہیں لیا اپنے لیے؟ انہوں نے FIA کے ذریعے جو ہے وہ صحافیوں کو، جن میں آپ بھی شامل تھے، نوٹسز کیے. دیکھیں آج بھی وہ کریڈٹ لے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ذاتی حیثیت میں آپ کسی جج کے فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں، آپ کا حق ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے ہر معاملہ نا میڈیا پہ ڈالنے کا. آج بھی انہوں نے میڈیا کو، فیصل واڈا کیس میں بھی میڈیا کو برا بھلا کہا. وہ سوشل میڈیا کو ویسے وبا سمجھتے ہیں، جیسے کوئی شیطانی عمل سمجھتا ہے نا، قاضی صاحب وبا سمجھتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں مجھ پہ تو اس حد تک تنقید ہوئی، گالم گلوچ ہوا، تو میں نے تو بڑے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. حضور ہم صحافی ہیں، ہم نے گالم گلوچ کا کبھی آپ کو سامنا نہیں کروایا. ہم نے ہمیشہ مہذب دائرے میں رہ کر، جرنلسٹک لینگویج میں رہ کر آپ کو آئین یاد دلوایا، آپ کو آپ کا ماضی یاد دلوایا، آپ کے فیصلوں پہ تنقید کی. آپ خود سامنے آتے، کنٹیمپٹ کرتے. بالکل. اگر اتنی معذرت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کوئی معاملات کرتا ہوں غلط، تو آپ میں اتنی تو اخلاقی جرت ہوگی نا کہ آپ براہ راست آ کر میں سے مخاطب ہوں گے، کسی دوسرے تیسرے بندے سے تو مخاطب نہیں کروائیں گے مجھے. لیکن پھر ہمیں FIA کے نوٹسز جاری ہوئے اور اس میں بھی چیف جسٹس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. تو اگین میں جیسے اکثر کہتا ہوں بڈانی صاحب کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو شخصیت ہے، جو چیف جسٹس کا منصب ہے، قلمدان ہے، وہ ہمارے لیے بہت معتبر ہے، بہت مقدم ہے. لیکن جو اس وقت اس منصب پر جو شخص بیٹھا ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے. شاید اس شخص کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کیا بول رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ بڑھ کر میں تو اب آخر میں یہ بتا دیں کہ اب یہ معافی تلافی کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں آج انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا. انہوں نے اپنے آبزرویشن میں بتایا کہ جب کوئی شاگرد جو ہے وہ غلطی تسلیم کرتا ہے تو استاد کا رویہ بہتر ہو جاتا ہے. انڈائریکٹلی انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ آ کے تم معافی مانگ لو، بس ٹھیک ہے، اسی وقت جو ہے وہ بات آئی گئی ہو جائے گی. دیکھیے اب معاملہ یہ ہے کہ کیا عدلیہ اس معافی والے معاملے پہ کھڑی ہوگی؟ قاضی فائز عیسیٰ کو انٹرنل جوڈیشری سے اتنا پریشر آئے گا؟ اور اگر آتا ہے تو پھر جو فیصل واڈا صاحب بیٹھ کے بڑھ کے مار رہے ہیں وہ معافی نہیں مانگتے اور عدالت بغیر معافی کے نہیں چھوڑتی، تو پھر جب میچ پڑے گا وہ اہم ہوگا. لیکن یہ سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایک دوبارہ مزید بڑھے گا کیونکہ جیسے جیسے جوڈیشری کی جانب سے رسپانس آتا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے پاس ابھی بتانے کو کچھ ہے. جو کچھ انہوں نے بتایا یا کہا ہے نا، وہ تو شاید کوئی 2-3% ہے. ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ ابھی رسپانس کا انتظار کر رہے ہیں. اگر دوسری جانب سے یہی رسپانس آئے گا تو ہر چوتھے دن نئی چیزیں باہر آئیں گی. اچھا، ہماری گفتگو بڑھ گئی ہے.
میں صرف آخر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زندگی جو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر اب تک، یہ ان کی زندگی آپ نے کہا کہ تضادات کا جو ہے وہ مجموعہ ہے. تو اب جب وہ انسانی حقوق کی یہاں پہ یادگار بنوا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مقبرہ تعمیر کروایا جا رہا ہے یہ کیا، یا وہ ہٹلر کی طرح کوئی اپنے وہ جاتے جاتے اپنی کوئی اس طرح کی چیز بنا کے جانا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یاد ناصر بڈانی کریں؟ صاحب، آئی بیگ ٹو ڈیفر. آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، میں ان کے اوپر جتنی بھی تنقید کرتا ہوں، میں نے کبھی انہیں ہٹلر نہیں کہا. دو تو میں نے مثال دی ہے. ہٹلر دیکھیے مثال غلط دیا آپ نے. ہٹلر ایک ڈکٹیٹر تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جمہوریت پر، آئین پر، بنیادی انسانی حقوق پر یقین رکھنے والے انسان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دیے ہیں ملک کو یا نہیں دیے، لیکن یقین وہ رکھتے ہیں. آج بھی انہوں نے اپنی ذات تک یقین رکھتے ہیں. آج بھی انہوں نے اپنے آئین پاکستان کی کتاب کو دیکھ کر یوں کہا کہ لہرا کے کہ یہ مقدم ہے. تو جو آپ نے یہ یادگار کا ذکر کیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عدل کی دیوی سمجھے جاتے تھے. اس چیف جسٹس، یہ آپ اوہ والا جو آپ ریاکشن ہے، یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے. ہم خود بھی بالکل آج نہیں، تک آپ کو میرے اس جملے کی ادائیگی سے متاثر ہوئے ہیں یا پھر آپ کسی اور شرارتاً اوئے ہوئے نے مجھے ڈرا دیا؟ اب کا جو چیف جسٹس بننے کے بعد والا جو دور ہے، سنہری دور جسے جو ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا آپ کی جو پچھلی تعریف کی وہ میری اوکے. تو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جس ہائی پیڈسٹل پہ وہ چیف جسٹس بننے سے قبل بیٹھے تھے، بٹھائے گئے تھے، لمبی ڈبیٹ ہے، وہ عدل کی دیوی تھے. عدل کی دیوی سے بنیادی انسانی حقوق کے مقبرے تک ان کی لیگسی صرف اسی ایک لائن میں سمو سکتی ہے. مطلب جو بچے گا ان کی جانے کے بعد، جو بچے گا تو وہ یہ مقبرہ ہی ہوگا، یہ کہا جا سکتا ہے. مقبرہ بن رہا ہے. آئین پاکستان اور بنیادی انسانی حقوق کا قتل کیا جا چکا ہے، بس اسے دفنانا باقی ہے، اس کی تدفین باقی ہے، کفن دفن کا جو انتظام ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا، وہ جب جج تھے، معذرت کے ساتھ یہ اگر کوئی سن بھی لے تو معافی چاہتے ہیں پہلے ہی ہاتھ جوڑ کے، جب وہ جج تھے اور اس کے بعد جب وہ چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہوئے، آپ کیونکہ جب وہ جج تھے تب سے ان کو کور کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ چیف جسٹس بنے، سٹل آپ جو ہے وہ ان کے دیکھ رہے ہیں کام، اور بڑے ہی لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں. میرے حوصلے کو تو داد دیجیے. تو جی، تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنا فرق آپ نے محسوس کیا ہے، کیونکہ وہ کپ، آپ بھی اس کپ سے مستفید ہوئے تھے، اور جب ان کی اہلیہ نے رنگ دیے تھے وہ بھی اس سے بھی آپ جو ہے وہ مستفید ہوئے تھے. دیکھیے اب میں اور اس وقت میں کیا، ہم میڈم سرینا عیسیٰ بڑی مقدم شخصیت ہیں، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا ان پہ کبھی. آلدو کے گزشتہ دنوں ایک خبر دی ہم نے، وہ خبر کی حد تک تھا، اس پہ بھی بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا اور وقت کارڈ کا استعمال کیا گیا. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک منصب سنبھالے ہوئے ہیں، ان پہ تنقید کرنا ہر صحافی کا حق ہے. تو میں اگین کہوں گا کہ تضادات کا مجموعہ ہے وہ شخصیت، تضادات کا مجموعہ ہے. اس سے بڑھ کر شاید میرے لیے نا پارلیمانی جو الفاظ ہیں وہ ڈھونڈنا ممکن نہیں. بہت شکریہ وسیم. آج ہم نے آج کے اس ولاگ میں بہت کچھ جانا. مزید اس حوالے سے جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی، سوموار سے جو بھی سماعتیں ہوں گی، ان کا احوال بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو شہر اقتدار سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.